اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسافر سفر کے دوران روزہ رکھ سکتا ہے؟ سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ روزے رکھتا تھا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں سفر کے دوران روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو کیا میں سفر کے دوران روزہ رکھ سکتا ہوں؟ مجھ پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اگر چاہو تو لے لو، اگر نہ چاہو تو نہ لو، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مسافر سفر کے دوران روزہ رکھنا چاہے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر مسافر سفر کے دوران روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے رخصت ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ بعد میں رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد پھر وہ روزہ مکمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 16 رمضان مبارک کو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے گئے تو کچھ صحاب نے روزہ رکھا تھا اور کچھ نے نہیں رکھا تھا، اور جنہوں نے روزہ رکھا تھا انہوں نے نہ رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے روزہ رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر جو مسافر سفر کے دوران روزہ رکھیں تو ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہیں شرمندہ کرتے رہیں کہ آپ لوگوں نے سفر کے دوران روزہ کیوں نہیں رکھا، ہم نے تو رکھا ہے، اور نہ ہی جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ روزہ رکھنے والوں کو شرمندہ کرتے رہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور ہم نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ سفر کے دوران روزہ جو ہے وہ اس کی رخصت ہے، تو ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ تو اس طرح ایک دوسرے کو ملامت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو شرمندہ نہیں کر سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے اور روزہ رکھ بھی لیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر 20242027 ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کا موقع ایسا تھا کہ جو ہے جہاد کے لیے صحابی نکلے تھے تو لڑائی بھی ہو سکتی تھی، تو فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ صحابہ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے قریب یعنی کہ افطاری سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے پانی کا پیالہ منگوایا اور پی لیا، سب کے سامنے پی لیا، تو یعنی کہ اپنے روزے کو توڑ لیا، اپنا روزہ افطار کر لیا، اپنے روزے کو توڑ لیا، اور صحابہ سے بھی کہا کہ وہ بھی پانی پی لیں اور روزہ توڑ لیں۔ تو کچھ صحابہ نے آگے بتایا کہ کچھ صحابہ نے روزہ نہیں توڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 بار کہی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ مجبوری ہو تو سفر کے دوران اگر آپ نے روزہ رکھ لیا ہے لیکن سفر کے دوران پھر کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے، کوئی بخار ہو گیا ہے، کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے، تو کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے تو آپ روزہ توڑ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ سمجھتے پھریں کہ اگر ہم روزہ توڑیں گے تو کوئی کفارہ دینا پڑے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو روزہ آپ نے توڑا ہے اس کے بدلے صرف آپ کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اور وہ بھی فرض روزہ اگر آپ نے توڑا ہے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ نفلی روزہ جو ہے نا وہ اگر آپ رکھتے ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، آپ روزہ توڑ لیتے ہیں تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ روزے کے بدلے روزہ بھی نہیں رکھنا پڑے گا۔ روزہ جو فرض ہے نا اس کے بدلے اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو آپ کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ اسلام میں بہت زیادہ اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ بہت آسانی کی ہے، سختی نہیں کی کہ مسافر سفر کے دوران اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا سفر آسان ہے
اسے کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا، تو ٹھیک ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کوئی مسافر یہ سمجھتا ہے کہ گرمی ہے تو وہ روزہ رکھے گا تو اسے گرمی کی شدت کی وجہ سے پیاس لگ جائے گی یا بیمار ہو جائے گا، کوئی بی پی کا مسئلہ بن جائے گا، بلڈ پریشر ہائی یا لو ہو سکتا ہے، تو وہ روزے میں رخصت بھی رکھ سکتا ہے کہ جب رمضان مبارک ختم ہو جائے تو پھر وہ جو روزہ اس نے چھوڑا ہے وہ اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔